کہ ایک ہی سہارا دنیاوی اعتبار سے تھا ابو طالب کا، ایمان تو نہیں لائے لیکن حضور سے محبت بے پناہ تھی، بنو ہاشم کے سردار تھے، پوری بنی ہاشم کا قبیلہ پیچھے تھا، اسی لیے حضور پر کوئی جو ہے آپ کے پر کوئی پرسنل اسالٹ نہیں ہوا، فزیکل قتل نہیں۔ دو مائنر انسیڈنٹس آتے ہیں، میں بعد میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں آئے آپ باہر کی پریشانیوں سے، جو بھی طبیعت پر اثرات تھے وہ لے کر، لیکن یہاں کے گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تو تھی نا، وہ بھی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے۔ اس کا کلائمیکس ہے حضور کی زندگی میں سفر طائف۔ وہ کیوں ہوا؟ اب تک چونکہ بنو ہاشم کے سردار تھے ابو طالب، اور ابو طالب حضور کی پشت پر تھے، لہذا کفار جو ہیں بقیہ تمام جو بھی گھرانے تھے انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا کہ ہم اقدام کریں گے، ابو طالب میدان میں آ جائے گا، بنو ہاشم اور دوسرے قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ And a house divided amongst itself cannot stand۔ دنیا میں جو ہماری عرب کے اندر جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے قریش، اگر یہ باہمی خانہ جنگی ہو گئی تو دھاک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اب سردار بنو ہاشم کا کون ہے؟ ابو لہب، اور ابو لہب تو خود دشمن ہے، اول روز سے دشمن۔ طے کر لیا گیا اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر حضور نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ طائف کیا ہے؟ اصل میں کوئی 60 میل دور ہے مکے سے، لیکن ان کو کہیں گے ٹوین سٹیز، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ٹوین سٹیز ہیں، چاہے ہے 10-12 میل کا فاصلہ تو تھا۔ اسی طرح دریائے سندھ کے دو طرف ٹوین سٹیز آباد ہیں، ایک طرف سکھر ہے تو دوسری طرف روڑی ہے، ایک طرف حیدرآباد ہے دوسری طرف کوٹری ہے، یہ دریائے سندھ کے بالکل اکراس۔ یہ جو ہے طائف، یہ قریش کا گرمیوں کا ٹھہرنے کا، گرمیاں گزارنے کا یہ سرد مقام تھا، پہاڑ تھا، وہاں باغات تھے، قریش کے سرداروں کی جاگیریں تھیں، سب کی جاگیریں تھیں، ولید بن مغیرہ کی بہت بڑی جاگیر وہاں تھی۔ حضور نے سوچا کہ وہاں پر ایک شخص عمرو بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے جو بڑے سردار تھے، عبد الیالیل، سعود اور حبیب، تینوں کے پاس گئے، اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں یہاں آ جاؤں؟ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہو جانے والے تیر۔ تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ مفلس اور قلاش اور یتیم، یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی رجل من القریتین عظیم، بڑے بڑے سردار، ان میں سے چنتا اللہ کسی کو؟ تمہارے نے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا، تمہیں چن لیا، جاؤ۔ دوسرے نے کہا دیکھو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا بھائی، تو جلدی سے رخصت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم واقعی نبی ہو، میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں تو میری تو شامت آ جائے گی، تو پلیز لیو۔ یہ جواب ملے۔ اور پھر جو اسٹریٹ ارچنس جنہیں آپ کہتے ہیں، چھوکرے، 3 دن رہے حضور طائف میں۔ جب روانہ ہونے لگے ہیں تو کہا گیا ذرا ان کی خبر لو، یہ رسول صاحب جو آئے تھے نا، خبر لو ان کی ذرا۔ لہذا اب پتھراؤ کر رہے ہیں وہ بچے، لڑکے، اسٹریٹ ارچنس، تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ جیسے آپ کی گلیوں میں کبھی کوئی مجذوب سا آدمی آ جائے تو چھوکرے جیسے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہنس بھی رہے ہیں، چھیڑ بھی رہے ہیں، اور کوئی کنکریاں مار رہے ہیں۔ یہ نقشہ اور طائف کی گلیاں اور محبوب رب العالمین۔ بہرحال وہاں سے کسی طرح نکلے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ صرف ایک آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا۔ زید ابن حارثہ اب زید ابن محمد کہلاتے تھے۔
وہ ساتھ تھے. وہ سامنے سے آ کر ڈھال بنتے تھے تو پتھر پیچھے سے آ رہا ہے، پیچھے جاتے تو آگے سے آ رہا ہے. کیسے روکے؟ چار طرف سے تو نہیں روک سکتا ایک آدمی. لہو لہان ہو گئے. طائف کی مٹی میں جذب ہوا خون حضور کا. پھر وہاں سے کس طرح نکل کر تھوڑی دور باہر آ کر ایک باغ کے اندر آپ نے تھوڑی دیر رکے وہاں. اور یہ کن کا تھا؟ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ. یہ دونوں پھر بدر میں مارے گئے ہیں. ان کا باغ تھا. انہوں نے دیکھا ہو دور میں کوئی مفلوق الحال سا ہے آدمی، کوئی بڑا پریشان ہے، تو اپنے غلام سے کہا عداس سے کہ لے جاؤ کچھ کھجوریں کچھ انگور، جاؤ ان کو دے دو. وہ لے کر آیا ہے تو حضور نے کھایا بسم اللہ. عداس نے کہا یہ کہاں سے سیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کا، یہ تو ان کی تعلیم ہے. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ایک ہی منبع ہے ہمارے علم کا. اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تھا غلام. باقی بات واپس گیا ہے تو ان کا بھائی معلوم ہوتا اس نے تیرا دین خراب کر دیا اس شخص نے. بہرحال وہاں حضور کی زبان سے پھر وہ جس کو میں چیخ کا لفظ کہہ رہا ہوں، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ. یہ طائف کی دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمزوری کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے. انت رب المستضعفین وانت ربی. اے اللہ تو تمام کمزوروں کا رب ہے، میرا بھی رب ہے. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور کے لوگ ہیں جن کی کوئی رشتہ داری نہیں مجھ سے، انہیں اجازت دے دی ہے مجھ پر ہجوم کریں، مجھ پر حملے کریں. ام الی عدو ممن لگتا امری، یا کہ میرے دشمن کے حوالے کر دیا میرے معاملے کو. دیکھ رہے ہیں انداز. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. میں تیرے چہرے انور کی روشنی اور ضیاء اور نور کے اندر پناہ مانگتا ہوں، جس سے تمام دنیا کی سختیاں آسان ہوتی ہیں. ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ ہے حضور کی وہ کلائمیکس جس کے بعد سے حضور کو اسپیشل پروٹیکشن ذاتی طور پر اللہ کی طرف سے حاصل ہو گئی. میں نے کہا تھا ایک انتہا پر آنے کے بعد، اس سے پہلے ابھی حضور کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. میں دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں. مکے میں بھی کوئی بڑا اسالٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دی ہے تکلیف حضور کو بھی فزیکل. ایک مرتبہ حضور صحن حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل ایک رسی کو لے کر ایک چادر کو بٹ دے کر آتا ہے، گلے کے اندر رسی کے طور پر ڈال کر کھینچتا ہے کہ آنکھیں ابل گئی. ہوا ہے، کسی اللہ نے روکا نہیں. ہمارے رسول کو استقامت اور صبر اور مثابرت کو لے لو امتحان جتنا تمہیں لینا ہے، دیکھ لو کہیں کوئی ضعف تو نہیں ان میں. ایک اور موقع پر آپ سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط جو ابو جہل کا یوں سمجھیے کہ بالکل اس کا ساتھی، وہ آیا. اس ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی شخص فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی لا کر ان کی گردن پر رکھ دے جب یہ سجدے میں جائے. آپ سجدے میں گئے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ کوئی بکری کی اوجڑی نہیں ہے. وزن آپ سر نہیں اٹھا سکتے. وہ تو گھر میں اطلاع ہوئی، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی ہے، بچی روتی ہوئی.
انہوں نے ہٹایا تو ہوا یہ۔ طائف سے پہلے یہ کچھ بھی ہوا ہے حضور کے ساتھ۔ ہاں قتل نہیں کر سکتے تھے وہ، اس پر یہ ہے کہ یقیناً پھر بنی ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی۔ اب جو ہوا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہی طائف میں حضرت جبرائیل نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو یہاں کے پہاڑوں کو فرشتہ مامور ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں، کہ اگر آپ کہیں تو جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے نا طائف کا شہر، اسے ٹکرا دیں اور ان کا قیمہ بنا دیں، پیس دیں ان کو۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں میں ایمان والے اور اسلام والے پیدا کر دیں، بد دعا نہیں کی۔ واپس آئے ہیں، نخلا میں ٹھہرے ہیں، یہ درمیان میں ہے مکے اور طائف کے، رات وہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ قریب سے ایک گروہ گزرا جنات کا، وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے رہے ایمان لے آئے۔ ایک دفعہ قرآن سن کر داعی بن گئے، فوراً گئے اپنے جنات کے ہاں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے قوم کے لوگوں ہمارے، اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کو مانو، سنو، لبیک کہو۔ حضور کو نہیں پتہ چلا اس کا، وہ تو قرآن میں وہی آئی ہے۔ پھر سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولا نشرک بربنا احدا۔ اسی طریقے سے پھر جو اور مدد آئی ہے، جب فیصلہ ہو گیا اور رات طے ہو گیا تھا آج کی رات محمد کو قتل کر دینا ہے، اور تمام گھرانے جو تھے 6-7 بڑے بڑے، یہ بنو امیہ ہیں، یہ بنو فلاں ہیں، یہ بنو تیم ہیں، یہ فلاں ہیں، ایک ایک نوجوان ہر ایک میں سے ہوگا، اور وہ رات کے وقت ایک دم ٹوٹ پڑیں گے، سب کے جو نیزے ہیں ایک دم جائیں گے محمد کے جسم میں، تاکہ یہ نہ پتہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے، کہ بنو ہاشم اگر قصاص لینا چاہیں تو کس سے لیں گے پھر، اور پورا گھر کا محاصرہ، نکلنے نہ پائیں۔ حضور کے حکم سے حضور کے بستر پر حضرت علی لیٹ گئے، حضور وہاں سے نکلے، کسی نے کوئی دیکھ نہیں سکا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، اب جو ہے غیبی مدد شروع ہو گئی ہے۔ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے، اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا، کھوجی جو تھا لے کر ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ یہاں تک کھوج مجھے مل گیا ہے، اس غار کے اندر ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، غار کے اوپر جو ہے دہانے پر تو جالا بنا ہوا مکڑی کا، کوئی اندر جاتا تو جالا رہتا یہاں، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، کوئی اندر جاتا تو کیا یہاں سے کبوتری کے انڈے سالم ہوتے ہیں؟ اور وہاں تھے حضور اور حضرت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، دو ہی تھے نا، دو میں کا دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر گئے ہیں، اعلان تھا 100 اونٹ ملیں گے جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے، لاش لا کے پیش کر دے 100 اونٹ، سر لے آئے 100 اونٹ، زندہ پکڑ کر لے آئے تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ 3 دفعہ وہ بالکل سراقہ ابن مالک حضور کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں دھس گئے زمین کے اندر، ریت کے اندر۔ پھر دیکھ ایک دفعہ اٹھا، پھر ہوا 3 دفعہ، پھر وہ اتر کر آیا، اس نے معافی مانگی، اور حضور نے فرمایا سراقہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا ہے اور مدائن کا اتنا بڑا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے،
وہاں کسریٰ کے کنگن بھی تھے. تو پھر وہاں پر حضرت یہ ایمان لا چکے تھے. سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا, انہیں پہنایا گیا. دیکھو حضور کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اچھا, اب جب آپ طائف سے واپس آئے تو مکے میں کیسے جائیں؟ مکے میں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے, کہاں جائیں؟ طائف گئے تھے امید لے کر, طائف میں وہ ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے ہوش کے مطابق حضور پر سخت ترین دن جو آیا تھا وہ یوم احد تھا, جس میں آپ زخمی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, جس میں اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کے قتل ہو جانے کی خبر اڑ گئی. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے لوگ شہید ہوئے, 70 صحابہ شہید ہوئے. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور آپ پر طائف کے دن سے بھی نہیں, احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا ہاں, طائف کا دن مجھ پر بس سب سے زیادہ شدید تھا. یہاں تو میرے جانثار تو تھے, دائیں بھی تھے, بائیں بھی تھے, سامنے بھی تھے. لوگوں نے اپنے سینوں کو میرے لیے ڈھال بنا رکھا تھا, لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا, ایک زید بن حارثہ. اب آپ سوچئے وہاں سے جس ناکامی کے ساتھ آئے, اب کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. یہ دوسرا مصرع حضور پر فٹ نہ کیجیے گا, حضور کا دل گھبرانے والا نہیں تھا, لیکن تدبیر ہے دنیا میں کرنی پڑتی ہے. آپ نے اخنس ابن شریق کو بھیجا پیغام, ایک بڑا سردار تھا, اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں. اب یہ قبائلی زندگی میں کیا تھا, اگر ایک شخص بھی امان دے دے قبیلے کا کسی دشمن کو تو امان سارا قبیلہ جو ہے تو قبول کرنا پڑے گا. یہ قبائلی زندگی کی چیزیں. اس نے کہا نہیں, میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں قریش کے مقابلے میں آپ کو امان دے دوں, معذرت کر لی. پھر سہیل بن عمرو جو بعد میں پھر آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, جو قریش کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا ہے, نیگوشیٹر, اس نے بھی معذرت کر لی, نہیں میں ایمان نہیں دے سکتا. اب یہ جا رہے ہیں, زید بن حارثہ گئے, پیغام لے آئے, حضور وہ تو نہیں مان رہا. وہاں جاؤ, حضور وہ تو نہیں مان رہا. تیسرے کے پاس مطعم بن عدی, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں امان محمد کو, کہہ دو ان سے آ جائیں. زید بن حارثہ نے واپس آ کر کہا وہ امان اس کی ہے, آپ چلیے. نہیں, اس سے کہو جا کر باہر آ کر مجھے ساتھ لے کر جائے. اگر مکے میں داخل ہوتے ہی کوئی میرے اوپر حملہ کر دے تو وہ تو کہہ سکے گا نا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم کی امان ہے, ہاؤ ڈیڈ وی نو. اب وہ شخص جو ہے اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار لگا کر لے کر باہر آیا, 6 بیٹے, اور حضور کو لے کر گیا تلواروں کی سائے میں. اب اور کہتا گیا بلند آواز سے, لوگوں آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا پھر اتنا حضور کے دل پر اثر تھا غزوہ بدر میں, جب 70 قیدی حضور کے پاس تھے ہاتھ میں قریش کے. آپ نے کہا تھا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا. وہ ایمان نہیں لایا گیا, حالت کفر ہی میں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا احسان بہت بڑا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, یہ جو دور تھا جب سے حضور کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی تھی, اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس دوران میں ابو جہل ایک مرتبہ اپنے حواریین کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. حضور آئے, آپ نے سیر کعبہ میں نماز پڑھنی شروع کی. لوگوں نے کہا یہ تمہاری زندگی زندہ ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے محمد, یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. اٹھ کر آیا, حضور کے قریب پہنچا تو ایسے جیسے ڈر کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا. واپس آیا رنگ اڑا ہوا, پوچھا کیا بات ہوئی؟
کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی ایک کھائی نظر آئی مجھے، اور اس میں ایک پروں والی مخلوق تھی جو میرے اوپر میری تکہ موٹی کرنے کو تیار تھے۔ یہ واقعہ ہے جو سورہ علق میں آیا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی ہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ بلا لے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں گے۔ وہ جہنم کے فرشتے جو تھے، جو آگ کی کھائی کے اندر پروں والی مخلوق، وہ اس کی تکہ موٹی کرنے کے لیے تیار تھی۔ یہ اس کے بعد، یہ میں نے آپ کو اصل میں یہ بتایا ہے کہ ایک خاص حضور کی ذاتی پرسیکیوشن ہوتے ہوتے یوم طائف اس انتہا ہے، اس کے بعد سے ذاتی طور پر حضور کی معجزانہ انداز میں آپ کی حفاظت ہوئی۔ اب اسی کا ایک اثر کیا ہے، اسی سن میں حج کا موقع آیا، سن 10 ہی میں۔ اب حضور مطعم بن عدی کی امان میں تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے آزادانہ، حج کے موقع پر آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ تبلیغ کرتے پھر رہے تھے۔ ایک گھاٹی چھوٹی سی میں دیکھا، تنگ سی گھاٹی میں 7 آدمی ہیں، حاجی، خزرج کے حاجی تھے وہ، خزرج مدینے سے آئے ہوئے۔ حضور نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، شاید یہ وہی نبی ہیں جس کا ڈراوا ہمیں یہود دیا کرتے ہیں، تو تم جلدی کرو ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے آئے ان پر۔ یہ نصرت کا ظہور اول ہے، 7 خزرج کے لوگ ایمان لائے حضور کی دعوت پر سن 10 کے حج میں۔ اب میں یہاں تھوڑا سا آپ کو یثرب کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یثرب کس شے کا نام؟ یثرب اصلاً آباد کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل کہلاتے ہیں، بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے، ان میں سے یہ 3 قبیلے یا ایک قبیلے کے 3 گھرانے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہاں آباد ہو گئے۔ اور ایک خیال یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کہیں یہ پیشن گوئی تھی کہ کھجوروں کی اس سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد جب سد معارب ٹوٹا ہے، یمن کا بند تھا، ڈیم، وہ ٹوٹا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں، اور وہاں سے قبائل نکلے، کچھ قبیلے عراق میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ قبیلے، 2 قبیلے وہاں کے یہ اوس اور خزرج تھے جو آ کر مدینے میں ان یہودیوں کی اجازت لے کر آباد ہوئے۔ تو 5 قبیلوں کا شہر تھا یہ، 2 عرب، اوس اور خزرج، 3 یہودی۔ اچھا، قبائل کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اوس اور خزرج کے اندر جنگیں رہتی تھی، ایک 100 سالہ جنگ کہلاتی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل چلتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قتل، جوابی قتل، پھر جوابی قتل چلتے رہتے ہیں خاندانوں کے اندر۔ ادھر یہ کہ یہودی بھی ان کے حلیف بن گئے، کوئی اس کا بن گیا، کوئی اس کا بن گیا۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی یہودی مار کھاتا تھا، یہ بنیے ٹائپ لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں جو کہ بنیا جا کر کسی گاؤں کے اندر وہ پوٹلی کو ایک لے کر جا کر بیٹھ کے چھوٹی سی کوئی دکان کھولی، کچھ وجہ کے بعد اس کا محل بنا ہوتا تھا، اور باقی لوگوں کی زمینیں اس کے بعد رہن ہوتی تھی۔ لیکن اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا تو مار کھاتا تھا، وہ تو جو اس سے لڑنے کے قابل تو نہیں تھا۔ یہی معاملہ ان کا تھا۔ یہودیوں کو جب مار پڑتی تھی وہ کہتے تھے دیکھو آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے، تم ہمیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ باتیں پڑی ہوئی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کے کانوں کے اندر، کیونکہ یہ عالم تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس شریعت تھی،
ان کے علماء تھے، ان کے مفتی تھے، ان کے قاضی تھے، ان کی عدالتیں تھیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، صاحب کتاب لوگ تھے. یہ لوگ تھے اجڑ گنوار، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. تو ایک روب تھا ان کا، کلچرل روب ان کا، جسمانی روب ان کا. نمبر 2 یہ کہ انہیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے تو ختم ہو جائیں گے ہم. تو وہ سوچتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے مابین آ کر ہمارے معاملات کو کنٹرول کرے. لہذا طے کر لیا گیا تھا، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. لہذا وہاں طے کیا تھا، اگر اوسی کسی خزرجی کو قتل کرے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی قصاص کے اندر، اور اگر جو ہے خزرجی جو ہے وہ اوسی کو قتل کرے گا تو 1/3 دے گا. گویا کہ چونکہ چھوٹا قبیلہ ہے، اب اوسی کا خون جو ہے نوجوان کا کھولتا ہوگا، میری جان کی قیمت اس کے مقابلے میں جو ہے خزرجی جوان کی قیمت کے مقابلے میں تہائی ہے. ہاؤ کم؟ لیکن if you want to live in Yathrib you have to accept it. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو آربیٹریٹر بنائیں. طے کر دیا بادشاہ بنا لو خزرج کے سردار عبداللہ ابن ابی کو. یہ تھا سب سے بڑا ان کا رئیس، بڑا اونچا محل تھا اس کا. اس کے لیے ایک سونے کا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا. تاج پوشی کی نوبت نہیں آئی کہ حضور چلے آئے، تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ آ گیا. یہ میں نے آپ کو یثرب کا پس منظر بیان کر دیا ہے. فضا کیوں ہموار تھی؟ فضا ہموار تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ سن چکے تھے کہ ایک نبی کا ظہور آنے والا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہودی جو کہہ رہے ہیں تو یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، یہ صاحب کتاب ہے. بہرحال سن 10 میں تو حضور نے کسی سے بیعت نہیں لی. اگلے سال 15 آ گئے، اب آپ نے بیعت لی، بیعت عقبہ اولا. اب انہوں نے کہا حضور ہمیں کوئی مقری، کوئی پڑھانے والا دیجئے، ہم تو آپ سے تو ملاقات کر سکیں گے 1 سال بعد، ورنہ تو وہاں راستے تو محفوظ ہوتے ہی نہیں تھے، سفر تو جو ہے محفوظ تھا ہی نہیں. وہ تو اشہر حرم جو ہے اس کے اندر لڑائی بند ہو جاتی تھی. تو آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے 1 سال بعد، تو ہمیں کون پڑھائے قرآن؟ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا. مصعب بہت مشہور ہوئے، بہت کامیاب ہوئے، ان کا نام پڑ گیا المقری. جاء المقری، المقری، پڑھانے والا، پڑھانے والا، پڑھانے والا. قرآن کی تعلیم جو حضرت مصعب اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے ہوئی، اس کے نتیجے میں اگلے سال حج میں 75 افراد، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، اور ان میں سردار بھی موجود تھے.